فاروق اعظم ہے صحابہ کی جماعت میں جدا فاروق اعظم ہے نبی کی ذات پر آج کا دن بڑا ہی مبارک دن ہے اور اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت آنے والے دن لمحات ہمارے لیے رحمتوں والے بنائے، برکتوں والے بنائے، سعادتوں والے بنائے۔ اور یکم محرم الحرام کو ہی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور آج حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مکے کے دو سردار تھے، بہت بڑے چودھری تھے۔ مدینے کے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی۔ ایک کا نام تھا عمر بن ہشام، جس کو ابو جہل کہتے تھے، دوسرے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا کریم ان دو میں سے جو تجھے پسند ہے وہ اسلام کو آتا ہے، جو تجھے پسند ہے وہ اسلام کو عطا کر، اسلام کو اس کی وجہ سے تقویت عطا کر۔ تو اللہ رب العزت نے
ابو جہل کو پسند نہیں فرمایا، حضرت عمر کو پسند فرمایا۔ اور جس شخصیت کو رب پسند کرے اور آج کا کوئی بندہ کہے کہ مجھے پسند نہیں ہے، تو پھر اسے اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر حضرت عمر کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا کریم عمر میں محمد کو عطا کر دے، اسلام کو عطا کر، تاکہ عمر کی وجہ سے اسلام کو طاقت ملے اور اسلام اور زیادہ ترقی کرے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر تھے، بڑے جنگجو اور نڈر تھے، دشمن کے لیے ہر وقت خطرہ تھے۔ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، یہ سب لوگ حرم کعبہ میں جمع ہوتے ہیں اور ایک میٹنگ کرتے ہیں کہ یہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے، یہ روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی تعداد میں زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے کسی شخص کو مناظرے کے لیے بھیجا ہے تو وہ بھی محمد عربی کا ہو کے رہ گیا ہے۔ اگر کسی کو بحث کے لیے بھیجا ہے، جو بھی اس کے در پہ گیا ہے واپس آیا۔ کیوں نہ ایسا شخص تیار کیا جائے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دے تاکہ وہ شمع ہی بن جائے، نہ شمع ہوگی نہ پروانے جمع ہوں گے۔ لیکن اللہ رب العزت قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ کہ جو معاذ اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا، شہید کرے گا، اس کو انعام دیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ننگی تلوار لی اور چلے مدینے کے تاجدار کو شہید کرنے کے لیے۔ ننگی تلوار آنکھیں غصے کی وجہ سے لال ہو رہی ہیں، گلیوں سے چلتے ہوئے جا رہے ہیں، آگے حضرت فرمایا اے عمر اتنے غصے سے لال پیلے ہوتے جا رہے ہو، ننگی تلوار لیے کہاں جا رہے ہو؟ آپ حضرت عمر فاروق نے کہا میں محمد عربی کو معاذ اللہ قتل کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت ابو نعیم نے کہا اس شمع کو بجھانے کے لیے جا رہے ہو، پہلے یہ دیکھو تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی نے بھی اسلام قبول کر لیا، پہلے گھر کی تو خبر ہو۔ حضرت عمر فاروق نے دل میں خیال کیا، آپ خود بیان فرماتے ہیں، فرمایا میرے دل میں خیال آیا کہ محمد عربی کی خبر تو بعد میں لیں گے، پہلے اپنی بہن سے پوچھیں۔ حضرت عمر فاروق گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ کی بہن اور آپ کا بہنوئی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور آپ کو قرآن پڑھانے والے صحابی کا نام حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
میں نے سنا ہے تو محمد عربی کے دامن سے وابستہ ہو گئی. ہم نے فرمایا میں تیرے ٹکڑے کر دوں گا. حضرت فاطمہ نے کہا اے عمر ٹھیک ہے تو بہادر بڑا ہے، لیکن جس باپ کا تو بیٹا ہے اسی باپ کی میں بھی بیٹی ہوں. جس خطاب کا خون تیری رگوں میں دوڑ رہا ہے اسی خطاب کا خون میری رگوں میں بھی دوڑ رہا ہے. حضرت عمر فاروق نے مارنا شروع کر دیا. آپ کے بہنوئی اپنی بیوی کو چھڑوانے کے لیے جب درمیان میں آئے آپ نے ان کو بھی مارنا شروع کیا. مار مار کر تھک گئے. ان کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت عمر فاروق نے کہا یہ کون سی چیز ہے کہ میں جو ان کو مارتا رہتا ہوں محمد عربی کی محبت بڑھتی جاتی ہے. آپ نے کہا کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ محبت بڑھتی جا رہی ہے؟ بہن کہنے لگی وہ اللہ کا قرآن ہے جس کی ہم تلاوت کر رہے تھے. آپ نے فرمایا وہ ذرا قرآن مجھے بھی دکھاؤ، اس لیے کہ ادھر دعائیں پیغمبر نکل گئی تھی لوگوں سے. ابھی اجابت کا صحرا پہن کر حضرت عمر کے پاس آنے والی دعائیں محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی تھی. اب دل کی دنیا بدل گئی. حضرت عمر فاروق نے کہا وہ قرآن ذرا مجھے بھی سناؤ، وہ کتاب دکھاؤ تو صحیح. آپ کی بہن نے کہا اس کو کافر ہاتھ نہیں لگا سکتا، مشرک اور پلید نہیں ہاتھ لگا سکتا. چلو پہلے غسل کرو پھر وضو کرو. جب آپ غسل کر کے واپس آئے اتنے میں حضرت خباب بھی نکل آئے. اب حامیم سورت کی تلاوت فرمائی. حضرت عمر فاروق جو قرآن سنتے جا رہے ہیں دل روشن ہوتا جا رہا ہے، دماغ معطر ہوتا جا رہا ہے. کہنے لگے اے بہن میں تو بھلکڑ رہا، بھولا بالا پھرتا رہا، چلو نا مجھے بھی محمد عربی کی قدموں میں لے چلو. چلتے ہیں حضور کی بارگاہ میں. دار ارقم میں صحابہ کرام چھپ کے بیٹھے ہیں. 39 صحابہ کرام جن میں حضرت امیر حمزہ بھی تھے. جب بہن لے کر اور بہنوئی لے کر حضرت عمر کو دار ارقم کے دروازے پر آئے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ عمر آ گیا. تلوار بھی لگی. حضرت امیر حمزہ نے کیا اگر تے نیک نیت نہ لائے تو میں استقبال کراں گا. اگر نیت غلط ہے، نیت صاف نہیں، اسی دی تلوار نہ دی گردن نہ لگی اسے دی تلوار نہ لو ذبح کرنا. سرکار نے فرمایا میرے صحابہ فکر نہ کرو، یہ خود نہیں آیا، اس کو منگوایا گیا ہے. دعا میں محمد نے مانگی تھی، یہ خود نہیں آیا، یہ بھیجا گیا ہے. حضرت عمر فاروق رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے. حضور نے سینے سے لگایا. سرکار نے فرمایا عمر وہ وقت کب آئے گا جب تو اسلام قبول کرے گا؟ آپ قدموں میں گر گئے، عرض کی یا رسول اللہ اسی لیے تو حاضر ہوا. اب صحابہ کرام نے نعرہ لگایا. حضرت عمر فاروق نے جب اسلام قبول کر لیا زمین پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں. صرف زمین پر نہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے حضرت جبریل امین آ گئے، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا عمر کے اسلام قبول کرنے سے صرف آپ کے صحابہ خوشیاں نہیں منا رہے، آسمانوں پر فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں. آسمانوں پر فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں، حضور کے صحابہ بھی خوشیاں منا رہے ہیں. اور مدینے کے تاجدار نے کیا کہا تمہیں یاد
ذرا مل کر پڑھیں تمہیں یاد ہو مبارک ہو عمر بن خطاب عمر ابن خطاب خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب دعاؤں کا جواب آیا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر تو اتنی ہماری مخالفت کرتا رہا اتنی دشمنی کرتا رہا اے عمر یہ اچانک تبدیلی کیسے آئی؟ اب حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں جب حضور نے پوچھا نا کہ عمر اچانک یہ بدل کیسے گئے سرکار پوچھتے ہیں وہ کیا تھی جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے کہیے نا بابا وہ کیا تھی جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے حضرت عمر نے کہا پڑھی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا عمر ابن خطاب آیا محبت سے پڑھے تمہیں یاد ہو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں آئے آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب میں نے اسلام قبول کر لیا تو یہ عبادت چھپ چھپ کر کیوں اب اسلام کو تو نہیں چھپنا چاہیے اسلام کو تو ظاہر ہونا چاہیے جب میں کافر تھا اسلام چھپتا تھا آج میں آپ کا غلام ہو گیا ہوں ہم ظاہر ہو جاتے ہیں اب کفر چھپ رہے ہیں سرکار نے فرمایا یہ ظالم زیادہ ہے ابھی ہم چھپ کر عبادت کریں گے حضرت عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں سرکار نے فرمایا حق پر ہیں یا رسول اللہ پھر آج کعبے میں ہی نماز پڑھیں گے کہیے سبحان اللہ کیا ایمان افروز ہے حضرت عمر فاروق نے عرض کی میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو میرے اسلام لانے سے یہ کیوں چھپ کر عبادت ہو پڑھیں گے
وجہ سے عطا کی گئی. کل قیامت کا دن آئے گا, اسلام جب میدان محشر میں آئے گا, تمام لوگوں کے قریب سے گزرے گا, گزرتا گزرتا حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں چلا جائے گا. حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق کے ہاتھ سے مصافحہ کرے گا. آواز بلند کہیں سبحان اللہ. اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر حضرت عمر فاروق کو اسلام عرش کے نیچے اونچی جگہ پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لے جائے گا. جا کر عرض کرے گا, مولا کریم میں چھپا ہوا تھا, میں پوشیدہ تھا, چھپا ہوا تھا, لوگ میری توہین بھی کرتے تھے. اسلام کہے گا لیکن ھذا اظہرنی, اس شخصیت کی وجہ سے میں دنیا میں ظاہر ہوا, اس کی وجہ سے مجھے طاقت ملی ہے, اس کی وجہ سے مجھے اور عزت ملی ہے, اس کی وجہ سے مجھے اور تقویت ملی ہے. میں فرشتوں سے فرمائے گا, او میرے فرشتوں, حضرت عمر کو اپنے جلوس میں گھیر کر جنت میں لے جاؤ. حضرت امام حسن فرماتے ہیں لوگ ابھی حساب و کتاب دے رہے ہوں گے, حضرت عمر فاروق جنت میں جا چکے ہوں گے. حضرت عمر فاروق جنت میں جا چکے ہوں گے, جائیں کیوں نہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بشارت عطا فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف فرما تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنویں میں اپنے پاؤں مبارک لٹکائے ہوئے تھے. حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے. سرکار نے فرمایا دروازہ بند کر دو, دروازہ نہیں کھولنا. کچھ دیر گزری, دروازے پر دستک ہوئی. سرکار نے فرمایا دروازہ کھول دو, جو آئے اسے جنت کی بشارت ہے. عرض کی یا رسول اللہ, ابو بکر صدیق آئے, فرمایا جنت کی بشارت ہے. کچھ دیر گزری, پھر حضرت عمر فاروق نے دستک دے دی. سرکار نے فرمایا اب جو آیا ہے اس کو بھی جنت کی بشارت ہے. حضرت عمر فاروق کو جنت کی بشارت دنیا میں عطا کی گئی تھی. اور پھر مہر علی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کے پڑپوتے حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمت اللہ علیہ, آپ کیا فرماتے ہیں, فرمایا جنت کی اتنی زیادہ طلب نہ کیا کرو, جنت محمد عربی کا صدقہ مل ہی جانی ہے. جنت حضور کا صدقہ, حضور کا صدقہ. جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ بات, اور جنت تو تجھے مل جائے گی سرکار کے صدقے, جنت تو تجھے مل جائے گی سرکار کے صدقے, سرکار سے جنت کے سوا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بادار, اور بھی کچھ مانگ. اور حضور نے پھر اتنی عزتوں سے نوازا. بس آخری بات, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اس وقت کیا حالت ہوگی جب تو دنیا سے جائے گا, تیرے گھر والے تجھے 2 گز زمین میں دفن کر کے واپس آ جائیں گے. پھر لمبے لمبے بالوں والے, کالے رنگ والے, لمبے لمبے دانتوں والے اور نیلی آنکھوں والے جب تیری قبر میں آئیں گے اور آ کر تجھے بٹھائیں گے اور کہیں گے من ربک, تیرا رب کون ہے, ما دینک. حضرت عمر فاروق گھبرائے نہیں, اور محمد عربی کا امامہ گھبراتا نہیں ہے, گھبراتا نہیں ہے. کیوں؟ ہمیں اعمال پر تو بھروسہ ہے نہیں, بھروسہ ہے تو فقط محمد عربی کی ذات پر بھروسہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر فاروق گھبرائے نہیں, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا جب وہ دن مجھ پر آئے گا, میرا اور آپ کا محبت اور غلامی والا رشتہ کیسا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا جیسے آج ہے ایسے ہی مضبوط ہوگا. یہ حضرت عمر فاروق اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور جلال میں آ کر پتہ کیا کہتے ہیں, سرکار سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ ساڈا غلامی والا محبت والا میرا رشتہ ایویں رہا تے پھر منکر نکیر والا تے میں عمر نہیں پڑھوں گا. پھر دیکھی جائے حضور کا وصال ہوا, حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا, ان کا وصال, پھر حضرت عمر فاروق کا وصال ہوا. آپ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کے خان میں تشریف لائے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھا ابا
ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਮਾ ਦੀਨੁ ਕਾ, ਤੇਰਾ ਦੀਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਨ ਕੀ ਹੈ? ایک فرشتہ دوسرے سے کہنے لگا کیڑا بندہ دنیا تو آیا ہے کوئی اسی اینو سوال کرنے لیکن سانو سوال کی اسی اینو پوچھ لے سانو پوچھیا نا. ایک فرشتے نے کہا یہ الفاظ ہے، فرشتے نے کہا یہ محمد عربی کا غلام ہے اور یہ حضور کا خلیفہ ہے، حضور کا خلیفہ راشد ہے. سوال کرنے کی ضرورت نہیں، عمر جانے عمر کا رب جانے عمر کا نبی جانے. عمر دا نبی جانے عمر دا رب جانے. اسی کیڑے بندے کو لا گئے جنہوں اسی سوال کرنے سامنے سوال کی جانے. حضور حضرت عمر فاروق کی پھر حالت کیا کہ نوری آنکھوں میں تو چہروں گرمی زیادہ ہی نہیں ہوگی. اور میں نے ابھی جو مضمون میں لے کر آیا تھا وہ تو ابھی بیان ہی نہیں کی. ڈرو نہ اگلے جمعے کرانے. اور یہ بتانا چاہتا تھا کہ حضرت عمر فاروقی اہل بیت سے محبت کیسے ہے، کیونکہ یہ مہینہ اہل بیت کی عظمتوں کو اور اجاگر کرنے والا مہینہ ہے. اور اسی مہینے میں حضرت عمر فاروق کی شہادت ہوئی ہے، حضرت امام حسین کی اور آپ کے ساتھیوں کی شہادت ہوئی ہے. کتنی گرمی میں وہ بغیر پانی کے بغیر کھانے کے احد احد اور مصطفیٰ مصطفیٰ کے نعرے لگاتے ہیں. آپ تو اتنی سونی مسجد میں بیٹھے ہیں. ذرا محبت سے پڑھیں نور آنکھوں میں تو چہروں